شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اس سے بھاگ نہیں سکتا وہ شخص۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ سخت دردناک شدید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بد اخلاق اور بسیار خوار، متکبر اور ہر مال کو جمع کرنے والا اور بخل سے کام لینے والا جہنم کا حقدار ہے، اور جنت کے حقدار کمزور مغلوب لوگ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصبہ نامی ایک اونٹنی تھی، وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی۔ ایک دیہاتی آدمی اپنے اونٹ پر آیا، وہ اس سے سبقت لے گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر گراں گزری اور کہنے لگے، غصبہ پیچھے رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دنیا میں جس چیز کو بھی بلند کرتا ہے اسے نیچے ضرور کرتا ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ بن قرۃ المنزنی اپنے والد سے، وہ ان کے دادا قرۃ المنزنی سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس حیا کا تذکرہ چل پڑا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا دین سے تعلق رکھتا ہے؟ بے شک حیا پاک دامنی، بے بسی، عدم قدرت، زبان کی بے بسی، نہ کہ دل کی بے بسی، اور فقہ سمجھ بوجھ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان سے دنیا میں کمی اور آخرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت کا اضافہ دنیا کے نقصان سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح بخیلی، فحش اور بد کلامی نفاق سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں کچھ اضافہ کرتی ہیں، اور آخرت کا نقصان دنیا کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ ایاس نے کہا، میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز بیان کی، انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں نے یہ حدیث انہیں املا کروائی، پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا، پھر ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی تو وہ ان کی آستین میں تھا، انہوں نے اسے رکھا تک نہیں۔